بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اسٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے 6 اہم انتہائی اصول۔ نمبر 1، آغاز سے قبل انجام کے بارے میں سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ نمبر 5، ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ انار کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کل ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے خون صاف رہتا ہے اور موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور معدہ صاف کرتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے چاول فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر ہونٹوں پر رگڑ لیں، ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی اور نزلہ زکام سے جان چھوٹ جائے گی۔ روزانہ گرین ٹی کا 1 کپ پی لیا کریں، یہ معدے میں گیس جمع ہونے سے روکے گا۔ ناظرین گرامی، چاول کھانے کا مناسب وقت دوپہر ہے۔ چاول رات کو کھانا صحت کے لیے نقصان دہ عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو کھجور متواتر کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہتی ہے۔ ناظرین، زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور آپ کا مثانہ کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر کو بھی کمزور کرتا ہے۔ منفی جذبات کے جسم پر مضر اثرات، مسلسل غمگین رہنا جگر اور معدے کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ذہنی تناؤ دماغ کی قوت فیصلہ کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ڈپریشن اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غم یا ذہنی تناؤ وغیرہ کے دوران کسی کام میں مصروف کر لیں اور مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کر رہی ہیں تو ہر وقت کیمیکل سے بھرپور دوائیاں کھانے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں: لہسن، کلیجی اور اسٹرابری۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 15 عدد کشمش اور 5 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار وہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ ناظرین، جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دے اور وہ ایسی راہ نکالے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں، جلدی شفا ملے گی۔ ناظرین، اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل 2 گلاس پانی پئیں اور اگر کھانے کے بعد پانی پینے کی حاجت ہو تو آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں، معدے کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں سیب کا سرکہ استعمال کریں۔ امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور خونی بواسیر کے لیے امرود آب حیات ہے۔
ناظرین، ایلو ویرا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ انار اور کھجور زیادہ کھایا کریں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ چہرے پر چمک اور نکھار لانا چاہتے ہیں وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار کو استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار کو دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ ناظرین، نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ روزانہ 2 عدد کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے ہاتھ کانپتی ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کریں۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ نہار میں نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ دانت یا مسوڑوں میں درد اٹھے تو الائچی والی چائے پئیں۔ ناظرین گرامی، چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، دانے نہیں نکلیں گے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی تلی جائے مچھلی کی مہک کی وجہ سے اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو اس تیل سے مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ زیتون کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر ناف میں زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو زندگی بھر موٹاپا، نظر کی کمزوری، پیشاب کی رکاوٹ، شوگر، جوڑوں میں درد، جسمانی کمزوری اور ڈپریشن جیسے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ ناظرین، اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھایا کریں: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ ناظرین، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو مدد کرنے کے لیے امام کے پاس جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ حیات الصحابہ۔ ناظرین گرامی، دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے آپ کے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلائیں اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دیں۔ ناظرین، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صبح نہار میں 1 گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ شہد ڈال کر پینے سے آپ کے جسم کی سستی اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسواک یا برش کر لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ اگر وزن میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔
ناظرین گرامی، اگر آپ پسینے سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اس سے اپنے بدن کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق ہم ان لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے آپ کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید کو کبھی نہ چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ ناظرین، رات کو پیٹ پر لہسن کا لیپ کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے، چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے، جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر بچے کو کھلانے سے بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرتا، ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ ناظرین گرامی، کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹنا یا پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ بچوں کا جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس پلا دیں، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کروائیں۔ ناظرین، کچا دودھ پینے سے کبھی چہرے کا رنگ سانولا نہیں پڑتا۔ ناظرین، منہ میں چھالے پڑ جائیں تو املی کے پتوں سے جو شاندہ تیار کریں اور اس پانی کے غرارے کریں۔ ناظرین گرامی، بواسیر کے مریض سبز الائچی اور میتھی ہم وزن لے کر پیس کر سفوف بنا لیں۔ یہ سفوف ایک چائے والا چمچ صبح و شام پانی کے ہمراہ لیں۔ انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر بہت جلد خونی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ عیادت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یعنی جو شخص تم میں سے کس بیمار کی عیادت کرنے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیشہ مختصر عیادت کر کے چلے آؤ اور مریض کو راحت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک صاحب عیادت کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور بہت سے لوگ عیادت کے لیے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے، مگر وہ صاحب بیٹھے رہے۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس انتظار میں تھے کہ یہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں، مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اللہ کا یہ بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے ان صاحب سے فرمایا، یہ بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے اور پریشان کرتے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات کو سمجھ کر چلا جائے، مگر اللہ کا بندہ پھر بھی نہ سمجھا اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص عیادت کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، ہاں بھائی بند کر دو، مگر اندر سے بند کرنے کی بجائے باہر سے جا کر بند کر دو۔ بہرحال
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا۔ ناظرین، چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا استعمال کر لیا کریں، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیے، پورا جسم گورا رہے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ 80 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسب گول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کریں۔ ناظرین، رات کو دانتوں پر راکھ رکھ لیا جائے تو آپ کے دانتوں میں کبھی کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل دانتوں پر مسل دیا جائے تو آپ کے ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں اگر درد رہتا تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھائے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی